السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو وضاحت کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ کہاں ہے اور موجود ہے تو کس طریقے سے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ شیر کے قریب ہے، تو کیا اللہ شیر کے پاس ہے؟ وہ کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بات لازم ہے کہ اپنے رب سے متعلق جو علم ہے وہ حاصل کریں، اور جب تک کہ علم حاصل کرنے کا سورس پتہ نہ چلے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی زبان نہ چلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان نہ چلیں، اور اسلام سے متعلق جواب نہ چلیں۔ علامہ امام بربر رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں جملہ اسٹیٹمنٹ جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورس کیا ہے۔ اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام۔ ہر مسلمان جان لے کہ اسلام کیا ہے۔ ان الاسلام هو السنہ، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، والسنۃ الاسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قرآن مجید، اسلام۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے پر آپ نے یہ کہا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے کے لیے؟ تو سورس قرآن اور سنت ہے۔ قرآن اور سنت میں اللہ عز و جل کے متعلق جو باتیں جیسی بیان کی گئی ہیں اس میں بغیر اس کے معنی کو بدلے ہوئے، تحریف کیے ہوئے، کسی چیز کا انکار کیے ہوئے، کسی چیز کو شک کیے ہوئے یا 50-50 رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آپ کو کسی بات پہ سوال آئے، بھئی یہ بات کہی گئی اس قرآن و سنت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیتیں اللہ تعالیٰ سے متعلق نازل ہوئی، اس آیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کا جو ایکچوئل میننگ تھا وہ آپ کو بتایا، وہ ایکچوئل میننگ پر آپ کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ نبی نے صحابہ کو سکھایا۔ گویا قرآن، سنت اور صحابہ کا جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے وہی مسلمان کا ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ کے عقیدے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی تھی، صحابہ کے عقیدے پر اللہ عز و جل کی بھی رضامندی تھی۔ مطلب یہ کہ نبی کی موجودگی میں صحابہ کوئی عمل غلط کر دے، کوئی عقیدہ غلط ہوتا تو آسمان کا وہی کا نزول ہوتا۔ اب قرآن مجید کی جو آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی، دوسری آیت ہے اللہ تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہے، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الرحمن علی العرش استویٰ یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دونوں آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں کا معنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ دونوں آیتیں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم میری بات کا اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ رب جو عرش پر مستوی ہے میری بات کا اعتبار کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام تمام آیتیں رکھتے ہوئے اور احادیث کو رکھتے ہوئے، شہرت سے بھی زیادہ قریب دیگر آیتوں اور احادیث کو رکھتے ہوئے یہی عقیدہ تھا مستوی عرش پر ہے۔ اب عرش پر مستوی اللہ عز و جل تو بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس بارے میں ہم کلام نہیں کریں گے۔ مستوی جو لفظ ہے علماء کرام نے کہا اسی میں اس کا ایکچوئل معنی ہے، بس اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی عقل لڑا کر دیکھو تمہاری شہر سے زیادہ قریب، میری اللہ ہر جگہ ہے، یہ معاملہ غلط ہے۔ یہاں مراد اللہ عز و جل کو پکارنا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے، ویسے الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے۔ یہ تمام آیتیں جو شہرت سے زیادہ قریب ہے متعلق جو لوگ بیان کر رہے ہیں، یہاں مراد ہے تم اللہ کو پکارو، ارے اللہ کی مدد اتنی قریب ہے کہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ عز و جل انسان کی ہر بات کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے، لیکن بذات اللہ عز و جل عرش پر ہے۔ اگر ہر چیز میں رب ہے کہہ دیا جائے گا تو ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں رہے گا۔ ایک آدمی ہے جو کسی اگر پتھر کی جو سو یا پہاڑ کی جو سو پوجا کر رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ کہ وہ جو حقیقی رب ہے وہ سما گیا اس پتھر میں، اب یہ پتھر نہیں رہا، یہ پتھر خدا ہو گیا، لہذا درگاہ کی پوجا شروع کر دی جاتی ہے۔ ویسے اگر ہر چیز میں رب کو پوچھ دیا جائے گا، ایک قادیانی سے میرا ڈیبیٹ چل رہا تھا، سامنے ہم دونوں کے پانی کی گلاس رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ پانی کی گلاس اور مجھ میں 70 پردے ہیں، 70 پردے ہٹاؤ تمہیں رب مل جائے گا۔ تو اس طریقے کے عقیدے باطل ہیں۔ اللہ عرش پر ہے، نبی کا عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا عقیدہ یہی ہے۔ اب آپ نبی اور صحابہ کے عقیدے سیٹ کر کے اور عقیدہ بنا رہے، یہ کفر والا عقیدہ ہے اور یہ پھر اسلام سے دور کر دینے والا عقیدہ ہے، اور اللہ سے متعلق تب تو اسلام سے باہر اسلام مسلمان ہو جائے گا۔ لہذا الرحمن علی العرش استویٰ یہی نبی کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔